السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محفل، محترم سامعین اکرام، باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام مشتمل ہے بعنوان اللہ کی یاد نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہو، نماز کیا ہے، وضو اور نماز دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وضو ظاہری اور باطنی طور پر پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے ہے، ہم سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں. حاضرین، انسان جب وضو کرتا ہے تو پہلے کلی کرتا ہے، اور کلی کے ذریعے اپنے منہ کی صفائی اور دانتوں کی صفائی اچھی طرح کرتا ہے، جس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ پیٹ کے بخارات آ کر کے منہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ بدبو مضر اثرات میں بھی بدل جاتی ہے. اسی لیے اگر بدبو دور نہ کیا جائے، اگر اسے نکل دیا جائے تو نقصان ہوگا اور خطرے کا اندیشہ ہے. اسی لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو کلی کے ذریعے منہ اور دانتوں کی صفائی اچھی طرح کر دی جاتی ہے، جس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. اگر منہ کی صفائی مسواک کے ذریعے سے کی جائے تو اور اچھی طرح بدبو ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، مگر مشقت کا اندیشہ ہے، اسی لیے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، مگر مسواک کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر مسواک فرض کر دیا جاتا ہر نماز کے وقت تو یہ لوگوں پر
مشقت ہو جاتی اور تکلیف ہو جاتی، کیونکہ لوگ جہاں نہیں جاتے مسواک کو لے جانا پڑتا۔ اسی وجہ سے مسواک فرض نہیں کیا گیا، بلکہ مسواک سنت ہے۔ مگر مسواک کے بہت سے فائدے ہیں۔ جہاں مسواک کے ذریعے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے، وہی مسواک کے ذریعے دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور بھی کئی ایک فائدے ہیں۔ خیر، وضو کرتے وقت کلی کی جاتی اور مسواک کے ذریعے، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگشت شہادت کے ذریعے دانتوں کی اور منہ کی اچھی طرح صفائی کر لی جاتی ہے، جس سے مضر اثرات سے انسان بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ انسان جب راہ چلتا ہے تو کچھ مضر گرد و غبار ناک میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بہترین نظام قدرت بنایا کہ ناک کے اندر بھی کچھ بال پیدا کیے کہ جو گرد و غبار اڑتی ہیں بال اسے روک لیتی ہیں۔ اگر بال نہ ہوتے تو پھر یہ گرد و غبار دماغ تک بھی پہنچ سکتی تھی، اور بال ہیں تو بال اسے روک لیتے ہیں۔ پھر ہم وضو کرتے وقت جب ہم ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ بال میں لگی گرد و غبار یہ نیچے اتر جاتی ہے، اور اگر یہ گرد و غبار نیچے نہ اترے تو یہ نقصان دہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کیا نظام قدرت ہے، وضو کرتے وقت ان اعضاء کو دھونا ضروری ہوتا ہے جو عام طور پر کھلے رہتے ہیں۔ مثلا چہرہ عموماً کھلا ہی رہتا ہے۔ جب چہرہ دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل کو تازگی پہنچتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہاتھ کونیوں تک کھلے رہتے ہیں، پھر وضو کرتے وقت کونیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ میں جو مضر اثرات لگ جاتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دل و دماغ کو بھی ٹھنڈک پہنچتا ہے۔ پھر سر بھی عموماً کھلا رہتا ہے، اس میں بھی گرد و غبار لگتی ہے۔ کان بھی عموماً کھلے رہتے ہیں، اس میں بھی گرد و غبار لگتی ہے۔ مسح کرتے وقت تر ہاتھ کے ذریعے بال کے بھی گرد و غبار کو دور کرتے ہیں، اور کان کے سوراخ میں جو گرد و غبار گھس جاتے انہیں بھی مسح کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیر دھلتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیروں کو ٹھنڈک پہنچتا ہے، دلوں کو تازگی ہوتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، اور کئی ساری بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سڑک کے قریب ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور وضو خانہ بالکل سڑک کے کنارے لگا ہوا تھا۔ ایک آدمی اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے ایک شخص کھڑا ہے۔ اس نے اسے پوچھنا شروع کیا کہ تم یہ دن میں کتنی بار کرتے ہو، یعنی دن میں تم کتنی بار وضو کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کم از کم 5 ٹائمز تو کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کر لیتے کبھی کبھی۔ مثلا قرآن پڑھنا ہو یا تہجد پڑھنی ہو یا نوافل پڑھنے ہو تو ایسی صورت میں اس وقت بھی وضو کر لیتے، لیکن کم از کم 5 بار تو دن میں وضو کرتے ہی ہیں۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور سائنٹسٹ بھی ہوں، میں ابھی ریسرچ کر کے آ رہا ہوں، کیونکہ کئی بیماریوں کے تعلق سے میں کافی دنوں سے ڈاؤٹ میں پڑا ہوا تھا اور کافی بے چین تھا، پریشان تھا، اور ابھی کتاب میں پڑھ کے آ رہا ہوں اور میں نے اس پر ریسرچ بھی کی، اور اس میں یہ پایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 4-5 بار اچھی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کو اور چہرے کو دھلتا ہے تو
کئی کئی بیماریوں سے اسے حفاظت مل جاتی ہے، کئی کئی بیماریوں سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم جانیں تو صحیح کہ اسلامی عبادات میں، اسلامی احکام میں کیا کچھ حکمتیں اور کیا کچھ علاج اور کیا کچھ فوائد چھپے ہوئے ہیں، ہم جانیں تو صحیح۔ اور آج ابھی اس وبا کے پس منظر میں جو وبا آج کل چل رہی ہے، یعنی کورونا وائرس کے زمانے میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جس میں بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ پیر کو دن میں 4-5 بار اچھی طرح دھلے۔ اور کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ وہ نماز پڑھتے وقت وضو کرتے ہیں اور اسی میں ان کے ہاتھ پیر اور چہرے دھل جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی سوسائٹی اور سماج میں غور و فکر کریں، کتنے پکے مسلمان ہیں، کتنے مضبوط ایمان والے ہیں۔ ہم اگر پکے ایمان والے بن جائیں تو یاد رکھیں حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور یاد رکھیں ہمیں کامیاب اور سربلند ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تمہیں کامیاب اور سربلند ہوگے، حکومت تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگی، تمہارے ہی ہاتھ میں ہر چیز کا باغ کون ہوگا، لیکن شرط ہے کہ تم پکے مومن بن جاؤ، پکے سچے نمازی بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ۔ وہ دور ہوا کرتا تھا، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کا دور ہوا کرتا تھا، جس میں لوگ ان کے کیریکٹرز، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور ان کے سلوک کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے تھے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے تھے۔ مگر آج دیکھو غیروں مسلمانوں سے متنفر ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو بھلا دیا، ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ تو آج وہ لوگ جو ہمیں دیکھ کر سبق لیتے تھے، عبرت لیتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے، آج وہ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کیا ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ اگر تم پکے مسلمان نہیں بنو گے، پکے مومن نہیں بنو گے، تو تم بالکل نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين۔ اے مومنوں، اگر تم اسلامی احکامات پر نہیں چلو گے، اگر تم اپنے سچے مسلمان نہیں بنو گے، اگر تم محرمات کے ارتکاب سے نہیں بچو گے، اگر تم اللہ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرو گے اور دین سے مرتد ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ رب العزت تمہیں نیست و نابود کر دے گا اور ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، دنیا میں ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرے گا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ایک دوسرے کے یار و مددگار ہوں گے اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنی حالت کو نہیں بدلو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری حالت کو بدلنے والا نہیں ہے، اور نہیں بدلو گے تو تمہیں ہلاک کر دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔
وما لهم من دونه من وال۔ اگر تم اپنی حالت کو نہ بدلو تو اللہ رب العزت بھی تمہاری حالت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جس قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں۔ جو ہم غلط کرتوتوں میں، غلط کاموں کے ارتکاب میں، گناہوں کے مرتکب بنے ہوئے ہیں، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں اور ان حالات کو بدلنے کی کوشش کریں اور یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف راغب ہو کر آئیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں نماز کیا چیز ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں اور جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو نماز کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نماز کو خشوع اور خضوع والے انداز میں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ نماز یہ انسان کی کامیابی کی ضامن ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ آئیے ہم سائنٹیفک طریقے سے نماز کو سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ فلیکسیبل سائنس کا ایک اصول ہے فلیکسیبل ہونا۔ جو چیز زندہ ہے وہ فلیکسیبل ہے، یعنی اس میں لچک باقی ہے، اور جو زندہ نہیں، مردہ ہو گیا، وہ اکڑ جاتا ہے، وہ مکر جاتا ہے، اب اس میں لچکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایک ٹہنی کو لے لیں، درخت کی ٹہنی، اگر وہ لچک نہیں ہے، فلیکسیبل ہے، تو وہ زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں لچکتی تو وہ مردہ ہو گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی حیات کی ایک علامت بتا دی ہے، لچکنے کی صلاحیت کا ہونا۔ اگر تمہارے اندر لچک باقی ہے تو تم زندہ، اور اگر لچک ختم ہو گئی تو تم مردے ہو گئے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کس قدر لچک باقی ہے، اور ہم میں سے کس کس کے اندر لچک باقی ہے۔ ظاہری طور پر تو بے نمازی چلتا پھرتا ہے، مگر باطنی طور پر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ باطنی طور پر اس کا دل مردہ ہے کیونکہ وہ لچکتا نہیں ہے، تو وہ مردہ ہو گیا۔ ایک بڑا سائنٹسٹ ملیشیا کا حاضر دوفیشی نامی، اس کی صدارت میں نماز پر ریسرچ ہوئی تو کیا انکشاف ہوا، کیا ظاہر ہوا، ہم دیکھتے ہیں۔ ریسرچ میں یہ معلوم ہوا کہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت جو اس کے مائنڈ کے لیفٹ سائڈ ہیں اور رائٹ سائڈ ہیں، دونوں اسی طریقے سے جو فرنٹل ہے، جو سینٹرل ہے، اور جو آپٹیکل ہے، مائنڈ کے ان پارٹس میں ایک EEG مشین فٹ ہو جاتی ہے۔ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت مائنڈ کے ان پارٹس میں ایک EEG مشین فٹ ہو جاتی ہے، اور اس EEG مشین کے ذریعے الفاظیو سسٹم میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ الفاظیو سسٹم کیا ہے؟ جو انسان کی خوشی اور مسرت کے جذبات کو بڑھاتا ہے،
انسان کی خوشی اور مسرت کے مادے پیدا کرتا ہے، جس سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون دل حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، کبھی کبھی ہم یوں بیٹھے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آج ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، آج نہ جانے کیوں دلوں کو اطمینان ہو رہا ہے، آج شانتی مل رہی ہے، آج چین و سکون مل رہا ہے۔ تو یاد رکھو، اس وقت آپ کے الفاظی سسٹم میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت الفاظی سسٹم میں ڈیولپ ہوتا ہے اور ECG مشین فٹ ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے خوشی اور مسرت کے جذبات بڑھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ انسان اگر خوش نہ رہے، انسان اگر مایوسی کا شکار رہے، انسان اگر ہمیشہ غم میں، رنج و ملال میں، حزن میں مبتلا رہے، تو یاد رکھیں کہ یہ انسان کے لیے کافی نقصان دہ، اس سے دل کمزور ہو جاتا، دماغ ویک ہو جاتا۔ اگر کوئی مایوس رہتا ہے، غم میں مبتلا رہتا ہے، تو خوشی اور مسرت کے جذبات کو بڑھاوا دینے کے لیے نماز کتنا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح میں ایک سائنٹسٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو امریکہ کا ہے، اس نے اپنے بھرے منچ میں لیکچر کے ڈیورنگ یہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں، یہ میری دلی خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے کہ میں پوری دنیا میں نماز کے سسٹم کو نافذ کروں۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ جو دل ہے، یہ ڈی آکسیجن بلڈ کو پھیپھڑوں سے لیتا ہے اور لے کر کے اسے آکسیجن بلڈ میں بدلتا ہے اور بدل کر کے پمپ کرتا ہے، سپلائی کر کے پورے شریر میں، پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے، پمپ کرتا ہے، خون کو پہنچاتا ہے۔ عام حالات میں انسان چلتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا رہتا ہے تو دل پمپ تو کرتا ہے مگر دماغ تک بہت کم پہنچا پاتا ہے خون کو۔ لیکن جب اپنے سر کو زمین میں رکھتا ہے، ٹھیک اسی کیفیت میں جس کیفیت میں اسلام انسان کو نماز میں سجدے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک اسی کیفیت میں اگر وہ اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے دل بآسانی خون کو دماغ تک پہنچاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کا دماغ تیز ہوتا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نماز کس قدر ہمارے لیے عظیم الشان چیز ہے۔ ہم اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اب تک۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ نماز صرف ایکسرسائز ہے، صرف یوگا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، نماز صرف یوگا ہی نہیں، یوگا بھی ہے اور اس سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ نماز ایکسرسائز بھی اور اس سے بھی بڑھ گئی، مگر ہمیں ایکسرسائز کی نیت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے ایکسرسائز نہیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے لیے ثواب اور جنت کا اعلان کیا۔ نماز مان لیتے ہیں وہ ایکسرسائز ہے، مگر صرف ایکسرسائز پر ہی اکتفا نہیں ہے، بلکہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اس میں اور نہ جانے بے انتہا خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر صرف ایکسرسائز کی حد تک محدود رہتی تو نماز کو ہر حالت میں پڑھنے کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی شدت اسے گھیر لیتی ہے تو اس وقت اس کے لیے ایکسرسائز کرنا مشکل بھی ہے اور نقصان دہ بھی، مگر اس حالت میں بھی اللہ رب العزت نماز پڑھنے کا حکم دیتا کہ تم ہر حالت میں نماز پڑھو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ ہر حالت میں نماز پڑھو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اشارے کے ساتھ، یعنی جب تک قدرت ہے قیام کی، قیام سے نماز پڑھو، اور جب قیام پر قدرت نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، اور جب بیٹھنے کی قدرت نہ ہو لیٹے لیٹے نماز پڑھو،
اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھو۔ اب نماز ہمیشہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ کا دھیان مقصود ہے، اللہ کا تصور مقصود ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اللہ کا تصور کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں اللہ کا دھیان مقصود ہے، اور جب نماز میں اللہ کا دھیان کرتے ہی تو پورے مائنڈ کی پروگرامنگ ہونے لگتی ہے، پورا برین واش ہو جاتا ہے، مائنڈ بالکل فریش ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، کیونکہ اس وقت دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرنے سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز بھی ایک ذکر ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کا دھیان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا دھیان کرتا اور دماغ کی پروگرامنگ ہونے لگتی ہے۔ تو ہمیشہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ انسان کا اصل بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان ایک حالت میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا، ایک حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ مثلا جب انسان سوتا ہے، چت لیٹتا ہے تو اچھا تو لگتا ہے مگر زیادہ دیر تک نہیں لیٹ سکتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے، پھر اسے اپنی کروٹ بدلنی ہوتی ہے۔ اگر دائیں کروٹ لے رہا ہے اچھا تو لگ رہا ہے مگر زیادہ دیر تک نہیں لے سکتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بس پھر اسے دوسری کروٹ لینی پڑتی ہے۔ اس کروٹ میں بھی اسے اچھا تو لگتا ہے مگر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اسے اچھا تو لگتا ہے مگر زیادہ دیر تک کھڑا ہونے میں اچھا نہیں لگتا، تھک جاتا ہے۔ اسی طرح جب بیٹھتا اچھا تو لگتا ہے مگر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، تھک جاتا ہے۔ اسی طرح جب چلتا ہے، جب دوڑتا ہے اچھا تو لگتا ہے مگر زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک دوڑنے اور چلنے سے تھک جاتا ہے۔ تو انسان ایک حالت میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا، نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اسی طرح انسان کا جو جسم ہے وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا، نہیں ٹک سکتا۔ تو انسان کا دماغ بھی، انسان کا دل بھی ایک حالت میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا، نہیں ٹک سکتا۔ اس کے دماغ کی بھی بار بار واشنگ ہونی چاہیے، بار بار پروگرامنگ ہونی چاہیے، اور بار بار اس کی سوچ بھی بدلنی چاہیے، کیونکہ اگر ایک ہی سوچ پر زیادہ دیر تک ٹک گئے تو یاد رکھو کہ وہ سوچ بھی تھک جاتی ہے۔ اور کیا بہتر سسٹم بتایا اللہ رب العزت نے پورے 5 وقت میں کہ جب جب سوچ تھک جائے، دماغ تھک جائے، ہاتھ پیر آدھا جوارح تھک جائے تو پھر اللہ کا دھیان کرو، تھوڑا سا آرام لو، اللہ کا دھیان کرو اور مایوسی سے بھی بچ جاؤ۔ مثلا ایک بندہ مزدوری کا کام کرتا ہے، مزدور ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کام کرتا ہے، مسلسل ایک لمبا پیریڈ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں۔ اب آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر کے اپنے آپ کو سستارو، آرام اور راحت لے لو اور اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح ایک بندہ جو تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، تو کبھی اسے نفع بھی ہوتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر نفع ہو جائے تو ہو سکتا اس میں اکڑ پن پیدا ہو، تکبر پیدا ہو۔ تو ایسی صورت میں آپ آؤ اور مسجد میں آ کر کے اللہ کو یاد کرو، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے، جو فائدہ اور پروفٹس ملے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر نقصان ہو جاتا ہے تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان آیتوں میں یہی بیان کیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے پھر کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، مگر جب بزنس میں، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے تو ایک فطری چیز ہے، مایوسی ہونے لگتی ہے۔ تو اسی مایوسی سے بچنے کے لیے آؤ اللہ کے دربار میں
اور یہاں آ کر کے اللہ کو یاد کرو اور یہ لالچ کرو کہ دنیا میں خسارہ ہوا، نقصان ہوا، کوئی بات نہیں، آخرت کے لیے تو ہم کچھ جمع کر رہے ہیں، آخرت میں تو ہمارے لیے کچھ بن رہا ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرو، نئی تدبیریں اکٹھی کرو اور تازہ تب ہو کر کے دماغ کو تازہ کر کے پھر نئی تدبیر کے ساتھ، نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرو، دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرو۔ پھر اس کے بعد چونکہ ایک لمبا پیریڈ تھا، فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک، عموماً جب کبھی کوئی کام کرتا ہے تو شروع میں تو بہت دیر تک کام کرنے میں اچھا لگتا ہے، پھر اس کے بعد تھک جاتا ہے، پھر اسے تھوڑی دیر آرام لینے کے بعد اب جلدی جلدی تھکنے لگتا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد اب جلدی جلدی آرام کرو ہر 2-3 گھنٹے میں، پھر 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز، پھر 2-2.5-3 گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز، پھر 2-3-2.5 گھنٹے کے اندر عصر کی نماز۔ تو اسٹارٹنگ میں ایک لمبا پیریڈ تھا، کیونکہ لمبی راحت ملی تھی رات کو اللہ رب العزت نے راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تو رات میں ہمیں لمبی راحت اور سکون ملا، اس کی وجہ سے لمبا پیریڈ تک مسلسل کام کیا، لیکن اس کے بعد دماغ بھی جلدی تھکنے لگتا ہے، جلدی جلدی 2-3 گھنٹے میں، اور اپنے اعضاء و جوارح بھی تھک جاتی ہیں جلدی جلدی 2-3-4 گھنٹے میں، اسی لیے اب جلدی جلدی آؤ اور اپنے برین کو واش کرو، اور اگر اس درمیان کوئی مایوسی آئے تو ایسی صورت میں آؤ اور اپنے برین کو واش کرو اور ایک امید رکھو، ایک لالچ رکھو کہ اللہ کی رضامندی حاصل کر رہا ہوں اور کل قیامت میں کوئی نہ کوئی چیز بنا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اپنا دل تازہ ہوگا اور ایک امید جاگے گی، پھر نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ دوبارہ اس کام کو اسٹارٹ کرنے کا دل بھی کرے گا۔ نماز کتنی اہم چیز ہے، مگر ہم اس سے کس قدر غافل ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں ثواب، نماز کے لیے ثواب اور جنت کا وعدہ کیا، مگر کب؟ جب اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے، جب نماز اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے قائم کی جائے۔ اگر ہم نماز کو صرف یہی سب فائدے کے لیے کریں کہ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور ایکسرسائز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے، یہ اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی، صرف ہمیں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی اور یہ ساری چیزیں بھی ملیں گی۔ نماز کے بارے میں اب تک ہم نے جانا، اب آئیے دیکھتے ہیں نماز میں دل کیوں نہیں لگتا اور نماز انسان کو برائی سے کیوں نہیں روکتی ہے، جبکہ قرآن پورا چیلنج کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقین نماز انسان کو بے حیائی اور ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے، مگر دیکھا جا رہا ہے کہ آج انسان نماز تو پڑھتا ہے مگر پھر بھی کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، نماز تو پڑھتا ہے پھر بھی کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر پھر بھی نیت صاف نہیں ہو پاتی، نماز تو پڑھتا ہے مگر پھر بھی غلط ارادہ اور غلط خیال رکھتا ہے، اور کبھی کبھی تو بالکل شریعت کے وائلنس اور شریعت کے خلاف جانے کا بھی ارادہ بن جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اور اسی طرح نماز میں دل بھی نہیں لگتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ چند کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے، ان میں سے ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ایسا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے مگر گناہوں میں بھی ملوث ہے، نماز بھی پڑھتا ہے مگر چوری میں ملوث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم اسے کچھ بھی نہ کہو۔ یقیناً اللہ رب العزت نے جب اعلان کر دیا کہ نماز ہر قسم کی برائی اور بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے، تو یقیناً نماز اسے روک لے گی، وہ نماز پڑھتا ہے نا، اگر نماز پڑھتا ہے تو ضرور وہ چوری اور برائی سے رک جائے گا۔ اور ٹھیک ایسا ہی ہوا، کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ اب
جس برائی میں جس گناہ میں وہ مبتلا تھا اب وہ نہیں کر رہا ہے. تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اب وہ کام چھوڑ دیے؟ تو اس نے کہا ہاں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے گناہ چھوڑنے کے وعدے اور معاہدے کرتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری نہ کرو کیونکہ چوری کرنے پر ہاتھ کے کاٹنے کی سزا ہے، چوری کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور تو ہمیں راہ راست پر چلا، سیدھی راہ پر چلا. اور یہ چوری تو صحیح راستہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا راستہ ہے، یہ تو صحابہ کا راستہ نہیں، یہ تو نیک لوگوں کا راستہ نہیں. تو میری فطرت سلیمہ نے گوارا نہیں کیا، ایک دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، 4 دن کیا، آہستہ آہستہ کھٹک پیدا ہوتے ہوتے ایک دن میری فطرت سلیمہ نے یہ وعدہ کر لیا، یہ قسم کھا لی کہ اب آج سے اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں. تو عزیزو، معلوم ہوا کہ نماز اسے برائی سے روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عربی سمجھتے تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور سورتوں کو وہ سمجھتے تھے. مگر آج ہم نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے. آپ فرض کر لیں ہم نماز میں جو دعائیں اور سورتیں پڑھتے ہیں سب عربی میں ہوتی ہیں. اگر یہ ساری دعائیں اور سورتیں ہماری زبان میں ہوتی تو اس وقت نماز پڑھتے وقت ہم سمجھتے ہیں اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے، کھڑے ہوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں، رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں، سب ہماری زبان میں ہوتی اور ہم سمجھتے اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کرتے. اور جب ہم سمجھتے تو پورے دھیان اور پوری توجہ سے بھی کہتے، اور ایسی صورت میں اللہ کا دھیان بھی پیدا ہوتا، اللہ کی یاد بھی آتی اور جو کچھ ہم کہتے وہ سمجھتے. مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بہت سارے سولوشنز ہیں، اس کے حل کرنے کے راستے بہت سارے ہیں. ہم اختیار کر کے تو دیکھیں. مثلا جو دعائیں اور جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں، جتنی دعائیں ہمیں یاد ہیں، ان دعاؤں کا، صورتوں کا اگر ترجمہ جان لیں، ہماری جو بھی زبان ہو، عربی ہو، انگلش ہو، تیلگو ہو، ہندی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اگر اس زبان میں ترجمہ جان لیتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت جو ہم نے دعائیں صورتیں رٹ رکھی ہیں وہ تو کہیں گے، مگر اس کا ترجمہ اور مفہوم ہمارے دل و دماغ میں چلتا رہے گا اور ہم سمجھتے رہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ حد تک ہم اپنی اس پرابلم کو دور کر سکتے ہیں. یہ پہلا جواب ہے کہ ہمارے لیے عربی جاننا نہایت ضروری ہے، اور اگر نہیں جانتے، ویسا اب راستہ نہیں رہا، تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ جتنی دعائیں اور صورتیں یاد ہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جانیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے پوری یکسوئی کے ساتھ آئے، کیونکہ وہی نماز مقبول ہے جو یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. انہیں نماز پڑھتے وقت اخلاص اور یکسوئی کا حکم دیا گیا. یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، جب مسجد میں داخل ہو، بلکہ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے اپنی جگہ سے نکل پڑے مسجد کے لیے، اسی وقت ہم دنیا سے کٹ جائیں. مثلا ہمارا بزنس چل رہا تھا، دکان چل رہی تھی، کاروبار چل رہا تھا، کوئی مزدوری چل رہی تھی، تو بالکل اس سے کٹ جائے اور یکسوئی کے ساتھ کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور صرف وہی سوچیں گے اور کچھ نہیں سوچنا ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. باقی کا جو کام ہے تجارت کا، کاروبار کا، بزنس کا، وہ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکل جائیں گے اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس کی تدبیر اکٹھی کریں گے. مگر جب نماز کے لیے نکل جائیں تو یکسوئی ہو کر کے نکلے، یکسو ہو کر نکلے اور یہ سوچے کہ اب صرف اپنے کو نماز پڑھنا ہی وہی ہمارا کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ دکان سے نکلتے تو ہیں، اپنے بزنس سے نکلتے تو ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مگر کتنا فروخت کیا، اب کتنا خریدنا ہے، اسی طرح کیسے فروخت کرنا ہے، کیسے کیا کرنا، کیسے کیا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں دماغ میں رہتی ہیں. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دماغ میں
گردش کرتی رہتی ہے، آتے رہتی ہے اب کیا کرنا، کیا 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 نہیں کیا، جس کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، اور جو دھیان ہونا چاہیے اللہ کا دھیان وہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اس میں کوئی رکن چھوٹ جائے، کوئی ایسے دعا جو پڑھنا ضروری تھا وہ چھوٹ جائے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ مسجد سے نکل جاتا۔ اور نماز میں اللہ کا دھیان نہ ہونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں، کیونکہ گناہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بالکل راہ راست سے بھٹکا دیتی ہے، اور راہ راست میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، اسی لیے ہم ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہر قسم کے محرمات سے بچنے کی کوشش کریں، ہر قسم کے مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو فائدہ مند چیز ہے اللہ رب العزت اسی کو ہمارے لیے فرض کیا ہے، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، تو ہم محرمات سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی کوشش کریں۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور مزید کچھ بیان کرنا مناسب نہیں، اسی لیے میں کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا ٹاپک تھا اللہ کی یاد نماز میں، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہو، تو اس کے لیے پہلے بیان کیا، وضو کے فوائد بتائے گئے سائنٹیفک طریقے سے، پھر اس کے بعد نماز کی اہمیت بتائی گئی سائنٹیفک انداز میں، پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو، اس کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے 3 طریقے بیان کیے گئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم نماز میں دعائیں اور پڑھی جانے والی دعائیں اور صورتوں کا ترجمہ اور مفہوم جانتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین آج کے بیان میں کہیں اور سنی جانے والی باتوں پر تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اسے قیمتی وقت سمجھ کر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اجر جزیل عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین سب کی جائز تمناؤں اور جائز مقاصد کو قبول فرما، آمین۔ سب کی کمائی اور کھیتی باڑی کو برکت عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین سب کو ترقی عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان میں جاری ہو، اس قسم کا فیصلہ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔